السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جو بیٹا کل ہم نے جو ہے وہ ہم نے ایمانیات اور عبادات باب نمبر جو 2 ہے اس کا ٹاپک ہم نے رسولوں پر ایمان جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو جی بیٹا ہم اسی کو لے کر آگے چلیں گے. ہم جو ہے وہ یقیناً آپ لوگوں نے لیسن جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا اور جو کام آپ کو سائن کیا ہوا ہے وہ آپ نے کر لیا ہوگا. بیٹا کاپیز کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ کاپیز آپ لوگوں نے یقیناً ریڈی کی ہوں گی، لی ہوں گی. تو کاپی کور جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ سیم ہونا چاہیے سب بچوں کا. تو یلو کلر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لیں اپنی آئی ایس کے لیے اور یلو کلر جو ہے وہ آپ اپنی کاپیز پر چڑھائیں. اگر تو یہ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی ٹیچر نے آپ کو یہ یلو کلر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ یلو جو ہے وہ چڑھا سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسی ایک کاپی پہ وہ کلر چڑھانا ہے، ٹھیک ہے. اب سب بچے جو ہے وہ یلو کلر اپنی کاپی پہ کا کور چڑھا کے تو کاپی جو ہے وہ ریڈی کریں. آپ کا انڈیکس جو ہے وہ ضرور بنا ہوا ہونا چاہیے. انڈیکس بنائیں، شروع میں پہلے ٹائٹل پیج جو ہے وہ آپ کا نام بہت اچھے طریقے سے خوش خطی سے لکھنا ہے. اپنا کلاس کا نیم جو ہے وہ سارا آپ کا اس میں اسکول کا نیم سارا جیسے آپ لکھتے ہیں وہ اپنے فرسٹ پیج تیار کرنا ہے. آگے آپ نے 2-3 پیجز جو ہے وہ انڈیکس کے لیے چھوڑنے ہیں. انڈیکس کے بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ لائنیں لگا کے اور اپنا ٹاپک جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس پہ لکھنا ہے اور نمبرنگ جیسے آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں گے. پھر آگے آپ جو ہے وہ اپنی کام کاپی جو ہے وہ اس پہ کام جیسے آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے. اب بیٹا ہم لیسن کی طرف آتے ہیں. ہم نے کل جو ہے وہ لیسن شروع کیا رسولوں پر ایمان. اس کے حوالے سے ہم نے رسالت جو ہے اس کو پڑھا کہ رسولوں پر ایمان آخر کہتے کسے رسول، کہ رسول کے لوگ بھی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا، اور اصطلاح میں جو ہے وہ اس کے معنی کہ ایسا ایک برگزیدہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے جو اسے پیغام دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے کچھ خاص اور منتخب لوگوں کو جو ہے وہ چنا ہے، جو کہ جن میں کوئی کسی قسم کا ہم جھوٹ کا یا کوئی بھی فریب کا شائبہ نہیں دیکھ سکتے. وہ بہت معصوم ہے اور بہت جو ہے وہ نیک سیرت لوگ جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کبھی جھوٹ نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے کی جو ہے وہ انہیں تبلیغ کرتے ہیں. تو ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. تو ہم نے کل نبی اور رسول میں فرق جو ہے وہ پڑھا تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. تو بیٹا یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ نبی اور رسول میں جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں ہے. یعنی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی ہی تعلیمات کو لے کر چلتا ہے اور انہی تعلیمات کو آگے لوگوں میں اس کی تبلیغ کرتا ہے. لیکن رسول جو ہے ان میں فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی جو ہے وہ تعلیمات ملتی ہیں، نئی کتابی شکل میں یا صحیفوں کی شکل میں انہیں نئی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور پہلے ان سے پہلے آنے والے نبی کی جو تمام چیزیں ہیں یا جو ان کے احکامات تھے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. تو ایک واحد چیز جو سب میں کامن رہی ہے کہ سب نے جس بات کی تبلیغ کی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. اس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے تمام نبی جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ کرتے رہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے باقی دوسرے چیزوں کے بارے میں بتایا، لوگوں کو زندگی گزارنے کے احکامات بتائے، گناہ سے بچنے کی اور لوگوں کو معاشرتی طور پر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی تبلیغ کی. تو قرآن مجید میں یہ دونوں ہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی یہ کام کیا نا، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف یا اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگ بھیجے. تو یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت آدم سے شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کا جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور پھر ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لاسٹ آخری نبی تھے. ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے کسی اور نئے دین کی. تو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اسی دین سے ہی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے.
تو باقی ان سے پہلے جتنے نبی آئے ان کا بھی یہی فریضہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات کی پیروی کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اس عقیدے کو، کہ یہ عقیدہ اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو پختہ دلی سے اس بات کو یا اس عقیدے کو ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عقیدے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر بلا تفریق، یعنی کہ کسی فرق کے بغیر، بلا تفریق کسی فرق کے بغیر تمام انبیاء پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو سب اللہ تعالیٰ کے معصوم نیک بندے ہیں، ہم نے کل اس بارے میں پڑھا۔ آج ہم بیٹا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ رسالت کے تقاضے، کہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں، کہ اگر ہم کسی رسول پر، ہم نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں پر، اور ان کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم کس بات کو جو ہے وہ پختہ بنا کر، کس بات کے اوپر ہم جو ہے وہ رہ کر اس رسالت کے تقاضے پورے کریں، کہ ہم اگر رسالت پر یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رسالت کے تقاضے پورے ہوں، کہ ہم واقعی جو ہے وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مان رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مان رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے، کہ جس سے ہم جو ہے وہ اس بات پر ہمارا دل اور ہم پختہ طور پر کھڑے رہیں۔ تو وہ رسالت کے تقاضے جو ہے وہ کیا ہے، کہ رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں، کہ ان تقاضوں کے مطابق 4 تقاضے یہاں پر بیان ہوئے ہیں، 4 رسالت کے، ٹھیک ہے، یہ تقاضے ہیں۔ اور سب سے پہلے کیا، کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بیٹا دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے والدین ہو گئے، ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اگر اس کی بات مانیں، اس کی ہر جو ہمیں وہ بات کہہ رہے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس جو ہمیں بات کہہ رہے ہیں ہم ان بات کو مانیں، ان کے جو ہے وہ حکم پر چلیں، ان کی بات کو مانیں۔ تو سب سے پہلا تقاضا محبت رسول ہے، ٹھیک ہے؟ آج وسلم سے بھی محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم ان کو دل سے جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت پر ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا ایک صحابی رسول تھے، یہ ان کا نام ہے، حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں۔ دست بیٹا ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم دینے کے لیے اقدس جو ہے وہ بولا گیا ہے، کہ اپنا ہاتھ مبارک، ٹھیک ہے، جس کو ہم مبارک کے طور پر یا تعظیم دینے کے لیے اگر کسی لفظ کو جیسے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر دست اقدس اپنا مبارک ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بولا حضرت صفوان نے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنا جو ہاتھ مبارک ہے، اپنا دست اقدس ہے، اس کو بڑھائیں۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت بیٹا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ ہاتھ کو پکڑ کے اور دل سے تسلیم کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو آپ حکم دے رہے ہیں، بیعت اس کو کہتے ہیں، کہ کسی کی بات کو ماننا، کسی کو اگر کوئی ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، ہم کسی کی بیعت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بیعت کر رہے ہیں، ہم اس کے احکامات کو ماننے کی تصدیق کر رہے ہیں، کہ ہم دل سے اس بات کا عقیدہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ وہ جس کام کی طرف ہمیں بلا رہا ہے یا جو وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے اور ہم اس کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ اس کو جو ہے وہ بیعت کرنا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صفوان نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس جو ہے، اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ تو انہوں نے بولا کہ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ تو بیٹا کتنی بڑی اور واضح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دی، کتنی واضح چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کا حشر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم اس بات کو اپنے جو ہے وہ دل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کہ ہمارا حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کس صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کہ ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں اگر ہم زیادہ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف یا ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، یا زیادہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے دور رہتے ہیں، تو ہم اگر کوئی انسان بری جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنی اس کی ہے، اس برے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، یعنی کہ وہی ہے نا کہ جس کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹی وی کے ساتھ گزارتے ہیں، زیادہ ٹائم ہم جو ہے وہ اس طرح کی یعنی کہ اسکرین کسی کے ساتھ، موبائل کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ اسی لیے ٹائم گزارتے ہیں نا کہ ہم اس چیز سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم والدین سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کے ساتھ جتنا ٹائم زیادہ گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو تمہارا قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی کہ جو شخص اچھے کام کرتا ہے، نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو برے کام کرتا ہے وہ برائی کے ساتھ ہی ظاہر سی بات ہوگا، انہیں برائی کے ساتھ، انہیں گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، یعنی کہ اس بات میں یہی واضح ہو رہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس چیز سے محبت رکھتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ جو ہے تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبوب اپنے آپ جو آپ ان کو اپنا محبوب بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ترین محبت کرنا، تو یہ مومن ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے تقاضا رکھ دیا گیا، شرط رکھ دی گئی کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یعنی کہ اپنی جان سے انسان کتنی محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو انسان کسی خطرے میں ڈالنے نہیں ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، یا ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہیں، یا یہ انسان کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچا رہے، ان چیزوں سے دور ہو کر رہے۔ تو جب یہی بات کی کہ تم اپنی آپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تم جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ان حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جو ہے یہ ایمان کا، رسالت کا تقاضا ہے کہ ہم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پوری دل جمی سے ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پوری طرح نہیں چل سکتے۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے جو ہے فرینڈس کو، کہ جب ہم تبھی اپنے کسی فرینڈس کی، اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں نا کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے یا کہ ہماری وجہ سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم اپنے فرینڈس کی بات مانتے ہیں، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہی کوشش اسی لیے مانتے ہیں نا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ اسی طرح نا کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دل سے ہم ان کے احکامات کو، ان کو مانتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ دوسرا تقاضا کیا ہے، ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعظیم بیٹا کہتے ہیں عزت کرنا، ٹھیک ہے، کسی کا احترام کرنا، کسی کی عزت کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آنا، کسی کو جو ہے وہ عزت دینا۔
تو ہم بیٹا اگر دیکھیں اگر کسی کو عزت ہم دیتے ہیں، اگر اسی وجہ سے دیتے ہیں نا کہ ہم ایک تو پہلے تو اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، ہم اس کے کام پر چلنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو عزت جو ہے وہ دینا پسند کرتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تعظیم رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل سے کرنا، ان کے احکامات کو ماننا، ان کی عزت کرنا، تو یہ بھی رسالت کا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے کہ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنا، یہ رسالت کا جو ہے وہ دوسرا اہم تقاضا قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت بیٹا کہتے ہیں ساتھ ہونا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہونا، ان کے جو ہے وہ احکامات کو ماننا، جو انہوں نے کہا وہ کام کرنا، ان کے ساتھ کو رفاقت کہا جاتا ہے۔ تو جو ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو فوراً ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی کہ جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، جو نور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا ہے، اس کی پیروی کی، یعنی کہ جو قرآن پاک کی صورت میں یا جو تعلیمات وہ ہم تک لے کے آئے ہیں، ہمیں جس طرح بلاتے ہیں اس کی جو ہے پیروی کی، اس کو مانا، وہی مراد پانے والے ہیں، یعنی وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، یا آپ کی جو ہے وہ عزت تعظیم اسی میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں آپ کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، تو وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ بیٹا سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ کتنا اہم اور ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اس میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ پر ایمان لانا سب سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ کی مدد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرنا، یعنی کہ قرآن پاک جو بھی آپ سے تعلیمات لے کے آئے ہیں اس کی پیروی کرنا۔ جو یہ کرتا ہے تو وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں معمولی سی جو بے ادبی ہوتی ہے، چھوٹی سی بھی انسان غلطی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برا بولنا یا ان کے خلاف جو ہے بری بات کہنا یا ذرا سی بھی جو ہے تعظیم میں کمی کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے ساری زندگی اعمال کیے ہوتے ہیں، نیک عمل کیے ہوتے ہیں، تو اس طرح معمولی سی غلطی کی وجہ سے وہ تمام اعمال جو ہے وہ غارت ہو جاتے ہیں، غارت ہونا ضائع ہو جانا، تو وہ تمام نیک اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا یہاں پر کہ بارگاہ رسالت میں جو معمولی سی بے ادبی ہوتی ہے یا معمولی سی غلطی بھی ہوتی ہے وہ ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ دولت ایمان سے، یعنی کہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایمان بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو سب نبیوں کی تعظیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں دین ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ جی بیٹا آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے، اس سے آپ بہت اچھی طرح ہم نے رسالت کے تقاضے جو ہے پڑھے، اور آج ہم نے صرف 2 رسالت کے تقاضے پڑھے ہیں، ایک تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا کیا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محبت رسول میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنا ان کے ساتھ کتنا لازمی ہے، تو اس میں ہم نے حضرت صفوان کی مثال جو ہے پڑھی۔ حضرت صفوان بن قدامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنا جو ہے وہ قدس مبارک مجھے دے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میری طرف بڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا اپنا ہاتھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ بیعت کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اسے محبت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث پڑھی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا۔ پھر ہم نے تعظیم رسول جو ہے اس کے تقاضے کے حوالے سے پڑھا کہ یہ دوسرا تقاضا ہے کہ رسالت کا دوسرا تقاضا کہ ہم تعظیم عزت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی اور ان کی مدد کی اور ان کے جو ہے ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی اور اس نور کی انہوں نے پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں ہم نے پڑھا۔ تو بیٹا آج جو ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے، اور آج آپ نے یہ سبق اتنا پڑھایا گیا ہے، 2 رسالت کے تقاضے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دونوں رسالت کے جو تقاضے ہیں اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ لوگوں نے پہلے سبق کو زبانی یاد، صرف 2 یہ رسالت کے تقاضے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد زبانی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، آج کا آپ کا کام اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.